بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ معارف المسائل اور اسی کا بقیہ حصہ چل رہا ہے، صبر کی اصل حقیقت، پیج 394 چل رہا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے، سکھاتے اور لکھاتے ہیں۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب، گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب، تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے یا انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ محشر میں ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی سے گزرے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ قرآن کریم کی وہ آیت انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب سے بھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز دوسرا جز اس نسخے کا جو تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں اکثیر ہے۔ نماز ہے صبر کی جو تفسیر ابھی لکھی گئی ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ در حقیقت نماز اور تمام عبادات صبر ہی کے جزیات ہیں، مگر نماز کو جداگانہ بیان اس لیے کر دیا کہ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت و اطاعت پر محبوس بھی کیا جاتا ہے اور تمام معاصی و مکروہات سے بلکہ بہت سے مباحات سے بھی نفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے۔ اس لیے صبر، جس کے معنی نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر تمام طاعات کا پیرو اور تمام معاصی سے مجتنب و بیزار بنانا ہے، نماز اس کی ایک عملی تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ویلاگ نمبر 3 میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویلاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو نہ آنا نصیب ہو، رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو، در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں، عشق نبی میں ٹھوکر کھانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔